کہ میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ 6 تاریخ کو سزا سنائی جا رہی ہے جولائی کی، غالباً 6 تاریخ تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، کومے میں ہیں، ہوش نہیں ہے، جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، سلام بھی نہیں ہوئی، اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ 6 تاریخ کو نہ سنائیں، میں 1 ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا، تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا وہ میری موجودگی میں سنائیں۔ نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی، یعنی سزا سنانے کا فیصلہ 1 ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے۔ تو چونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے تھے، تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے، اور نواز شریف جو نا وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہیں رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے۔ میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ غالباً یہی بات تھی۔ میں نے مریم کو کہا، میں نے کہا مریم سزا کا انہوں نے سنا دی ہے، مجھے 10 سال سنا دیے، تمہیں 7 سال سنا دیے، اب پاکستان چلیں گے۔ مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہیں اور ہوش بھی نہیں آئی، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائض ہیں، ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے، تو ہم اپنا جو ہے نا وہ بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسی لیے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے، ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کو پکار رہی تھی۔ تو وہ پورے اپنا میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کہا اور ہم پاکستان چلے گئے۔ جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی، اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں میں اس پہ اب بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں سزا اگر جھوٹی تھی، مقدمہ جھوٹا تھا، تو پھر یہ 200، 250، 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں۔ اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی، ہفتے میں 1 مرتبہ آتی تھی، جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں جیل میں تھا، کوٹ لکھپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے، تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ پیچھے سے آگے اطلاع آئی، جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آ گئے ہیں، وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو مریم میری طرف دیکھنے لگی، تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹس بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ مریم کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا۔ انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ تو مریم مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ آئیں تو میں اب جا رہی ہوں، تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے، جب یہ اپنا
ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا. وہ بیٹی روتی رہی اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے اور وہ بیٹی چھوٹی جو ہے وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو. اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی، ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا؟ جنہوں نے بھی یہ پلان کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی، وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے. یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے، اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا. تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے، اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی، میں علیحدہ سیل میں بند تھا، یہ علیحدہ سیل میں بند تھی، اور اسی کیس میں جس میں اس کی ہے اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی، کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائیں. میں جیل چلا گیا، وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے، تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں، یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں، میرا ٹیلی فون بلائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی. بات نہیں کرائی. میں نے ان کو منتیں کی، میں نے کہا میری بات کرا دیں، میری بیوی بیمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی، آپ کی بیگم فوت ہو گئی، آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں، اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے، میں جاؤں گا خود
اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے لیکن مان گئے. تو چونکہ ان کا جو سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا, تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی, اور میں جیل میں, اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے, ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10, 15, 20 دن پہلے کہتے اچھا, یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہیں, آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں, ان کے پاس رہیں, ان کے پاس وقت گزاریں, آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں, آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں, کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوربل ہوتے ہیں, جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے. لیکن کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے, جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے, جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا, کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہاں وہ بیٹھتی تھیں, یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی, اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر, لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں, اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے, شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں, جو مکر و فریب کیا ہے, دھوکے بازی کی ہے, سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن, ہر چیز پہ یو ٹرن, سب قوم دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے یہ خودکشی. میاں صاحب آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے, یہ آج آپ نے بات اس کو دہرایا, لیکن ہم کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ ڈسٹرکٹ کلینک میں ان کے علاج, آپ نے کہا جانتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے آپ سے. JIDs بنی, جو بھی ہوا اس کیس کو ہم سب نے فالو کیا, جو ماہرین قانون ہیں وہ بھی دیکھتے رہے. لیکن اب نیب وہ تمام الزامات جو ہیں وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی اور مریم نواز کی بریت ہوتی ہے. مریم نواز کی بریت کو لے کے آپ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی رائیں ہموار ہو چکی ہیں, کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ الزامات جو تھے وہ ایک سیاسی انتقام پر مبنی تھے. اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال آپ نے جو سوال پوچھا ہے بالکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے. لیکن اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے, اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں اب مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے, آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے, اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور
مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب, مجھے بتائیں, اور کسی کو کوئی ایویڈنس ہو سکتی ہے؟ شوکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اپنا آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا اگر آپ کے پاس اپیل آئی. انہوں نے کہا جب اپیل تو تب آئے گی کہ پہلے نیب کی عدالت کا ورڈکٹ آ جائے, اس کا فیصلہ آ جائے. تو انہیں نے فیصلہ تو ہو چکا ہے, اب صرف کوانٹم کا فیصلہ ہونا ہے. کوانٹم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کتنے سال سزا دلوانی ہے. تو جج نے حضور سزا دی نہیں ہے, دلوائی گئی ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بھائی اتنے کیسز کے سو موٹو لیے جاتے ہیں, سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں. بھائی اس کا بھی سو موٹو نوٹس لو, اس کا بھی کوئی کہو. یہ 5 سال سے ناانصافی پہ ناانصافی, ناانصافی پہ ناانصافی, ناانصافی پہ ناانصافی, اور کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو گواہیاں دے رہے ہیں, خود ارشد ملک صاحب نے یہ کہا, اور اس پہ پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جو ارشد ملک کہہ گئے. میرا کیس وہیں کا وہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے, کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے. لیکن سزائیں دے دیں کہ مجھے الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے اور مجھے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر آج کہا جا رہا ہے, دیکھیں نا, لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی سپریم کورٹ سے ہوئی, اور آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑا ڈرکونین قانون ہے اور بہت ہی یہ ڈرکونین فیصلہ ہے. قانون کہیں نہیں ہے, یہ ڈرکونین فیصلہ ہے اور ظلم ہے. تو پھر اس کا ازالہ دیکھیں. یہ سب باتیں قوم تک پہنچنی چاہیے. میں تو یہ کبھی میں تو اپنا دکھڑا اور رونا لوگوں تک کبھی پہنچاتا بھی نہیں ہوں. اور میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلسل 5 سالوں سے یہ جو نا ظلم روا ہے, اور ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا ہے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے میرے بھائی, پاکستان ترقی کر رہا تھا, ترقی کی شاہراہ پہ گامزن تھا. پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی قوت تو بن چکا تھا, اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. آپ مجھے بتائیں, ڈالر 100 روپے کا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا. سبزی دال کی قیمتیں, گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. بجلی ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے, اور پاکستان جو ہے نا وہ موٹر ویز بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں, اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر رہا تھا ملک کے اندر کہ جی انشاءاللہ اب ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا. اور پاکستان کے اندر جو ہم نے یہ دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا, پرامن ملک بنایا. لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ 1 بلین ڈالر کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے جا بھیک مانگتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو ایک پاکستان کو, میں تو وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بھی اور دنیا کے اندر بھی ایک معاشی طور پہ بھی ایک مضبوط ملک بنے گا. ہم نے دیکھیں, ہم نے ہماری خدمات ہر شعبے میں ہیں. حضور صرف اپنا جو ہے نا یہ زبانی کلامی میں باتیں نہیں کر رہا, ہم نے اپنا معاشی طور پہ بھی پاکستان کو مضبوط کیا, پاکستان کو دفاعی طور پہ بھی ہم نے مضبوط کیا. بلکہ آج الحمدللہ میں اس لفظ کو بڑے
احتیاط سے منہ سے نکالتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی طاقت بن گیا کہ جس پہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی، ایٹمی پاور. اور اس وقت دیکھیں ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کسی کے پریشر میں ہم نہیں آئے. یہ جو کہتے ہیں جی کہ نو مور، یا کیا الفاظ کہتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کس بات پہ تم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا نہیں. انہوں نے کہا جب دیکھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ بھی جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی، نواز شریف ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے، تو تشتری میں $5 بلین پیش کر دیے گئے ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ، ہمیں نہیں چاہیے. ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہے. میں اپنی غیرت پہ کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پاکستان کا اپنا ضمیر ہے، اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم نے کر دیے. اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی، اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی. IMF کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا، جی بس تھینک یو ویری مچ. ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. عمران خان نے پھر دوبارہ جو ہے نا ہمیں بے ساکھیوں پہ کھڑا کر دیا. مجھے ذرا بتائیں آپ، ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ عمران خان کے زمانے میں. روزمرہ کی سبزیاں مہنگی ہو گئیں، گھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں. ہم نے تو ختم کی تھی، اس نے دوبارہ شروع کر دیا آ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیے ہمارے ہمسایوں سے بھی، دوسرے ممالک سے بھی. اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی. دہشت گردی آپ دیکھیں، وہ زمانہ یاد کریں جب 70 لوگ لاہور جیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے اور پھر ہر ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی. ہم نے آ کے اس کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ میں صرف سوال پوچھتا ہوں آپ سے، اس کا جواب مجھے چاہیے کہ ہاں ہے یا نہ ہے. ہر بندہ کہے گا ہاں. اللہ کے فضل سے پاکستان کی وہ خدمات کی ہیں جو کبھی الحمدللہ کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے. اور اس بندے نے آ کے سب کچھ بگاڑ دیا. ڈالر کو خود یہ لے کے گیا ہے اور جا کے اس بندے نے 105 روپے سے شروع کر کے، کیونکہ جب میں تھا اس وقت ڈالر 103 روپے تھا. جب یہ مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے، اور وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اب مجھے بتائیں یہ کوئی یار وزیر اعظم کو نکالنے والی کوئی یہ وجہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا جاؤ اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. مسلم لیگ کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا. یہ تو انتقام ہے، انتقام. یہ انتقام ہے میرے بھائی. یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا. پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ تو میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے، اور بجلی بھی ملتی تھی، گیس بھی ملتی تھی، روزمرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی، روزگار بھی ملتا تھا، سکون بھی تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑے بھی خوش تھے، سب لوگ جو ہے نا وہ مطمئن تھے. جی میاں صاحب اسی پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جو آپ نے اپنی گرفتاری کا بھی جو کیا، مریم بی بی اب یہاں پہ آ گئی ہیں، جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو توڑنے کے لیے، آپ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح انہوں نے آگے سے جو پچھلے 3 سال میں کیا، کیا سمجھتے ہیں مریم بی بی پچھلے 3 سال جس طرح
جو ان کا کنڈکٹ تھا، جس سے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں میرا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون کو نیب کی حراست میں بھی رکھا گیا اور انہوں نے پھر آگے سے جو کیا. اور اس پہ جب ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، جب جہاز میں بھی گئے، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آپ کے ساتھ پورے مطلب کھڑی تھی. مریم نے جی بڑی ماشاءاللہ بہادری کا ثبوت دیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈولی نہیں ہے، بالکل متزلزل نہیں ہوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی. اور میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ، ماں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اس طرح سے یہ ثابت قدم رہی ہیں. ظلم کا سامنا کیا، زیادتیوں کا سامنا کیا، جھوٹے کیسز کا سامنا کیا. اب مجھے بتائیں کہ جب مریم ابھی لاسٹ ٹائم جب آخری دفعہ نیب نے بلایا، جھوٹے کیس میں بلایا اور وہاں گرفتار کرنے کا ان کا بھرپور ارادہ تھا، وہ کیس جو آج تک فائل ہی نہیں ہوا. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوتا ہے. جب ان کی گاڑی کے اوپر کوئی نشان پڑا ہے، وہ گولی، یہی کہا جاتا ہے کہ گولی چلائی گئی، وہاں پتھر مارے گئے، بیچ میں کسی نے گولی بھی چلا دی ہوگی، جو ونڈ سکرین ڈیمیج ہوئی بہت بری طرح سے، اور وہ بلٹ پروف گاڑی تھی جس کی ونڈ سکرین کے اندر بھی ایک باقاعدہ سخت قسم کا نشان پڑا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بلکہ ہماری پارٹی کے لیے بھی، میرے لیے بھی یہ بہت جو ہے نا وہ الحمدللہ انہوں نے قابل فخر کارنامہ انجام دیا ہے، اور بہت عمدہ ان کا کردار ہے ماشاءاللہ، جس کی میں نہیں تعریف کرتا بلکہ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا، پارٹی نے اپریشیٹ کیا، پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. تو آج ماشاءاللہ اگر یہاں پہ آئی ہیں تو الحمدللہ سرخرو ہو کے آئی ہیں، اور اپنے اس کیس سے بھی سرخرو ہو کے آئی ہیں، اور اپنے جو کردار میں بھی ماشاءاللہ سرخرو ہو کے آئی ہیں. میاں صاحب، آپ جب 3 سال سے ہم آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تو آپ ڈیوائن انٹرونشن کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے. اونچی اللہ کی، اور آپ جو جس طرح ایکسپوز چیزیں آ رہی ہیں یا آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یا ایک بیانیہ جو بیان کیا گیا تھا، وہ آپ کے اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا. دیر ہوتی ہے، اندھیر، میں تو کہتا ہوں دیر بھی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں 4-5 سالوں کے اندر ہی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جھوٹے کیسز، ظلم، جبر، زیادتی، سخت ناانصافیاں، اور ان ججز نے جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا ہمیں. میاں صاحب، آپ کی مریم سے کافی لمبے عرصے ہوئے، 3 سال سے زیادہ ہوئی آپ کی ملاقات ہوئی. اس میں ایز اے فادر آپ کے بیٹی سے ملنا، کیا تاثرات، کیا جذبات، جبکہ ان 3 سالوں میں پولیٹیکلی اور ایموشنلی اور دیکھیں وہ دیکھیں نا، وہ حسین نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کچھ کہیں گے، کچھ سنائیں گے، کچھ سنیں گے. تو ابھی 2 دن سے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ یہ مومنٹ آف ریجوائس بھی ہے، لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے، ایک جذباتی لمحات بھی ہیں. خوشی کے لمحات ضرور ہیں، جذباتی بھی ہیں. بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے، ان بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے، جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں. میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئیں، اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں. تو کہتے ہیں نا جو پلیٹھی کا ہوتا ہے جو بڑا، اس سے ماؤں کو زیادہ پیار ہوتا ہے. جی تو وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. شہباز
शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी, आप पहले ठीक हैं। तो अम्मी के सामने भी ये बात करते थे तो वो भी हंसती थी। तो मैं यहाँ पे ना जी जो पिंडी वाली जेल है और फिर कोट लखपत जेल है, दोनों में वो फिर आती थी हफ्ते में एक दफ़ा, पूरा लाहौर से चलती थी, सुमर में आती थी। और वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। तो मैंने कहा अम्मी जी आप ये सुबह को कहने लगी कि तुम इनको आज मेरे साथ वापस भेजो, मैं पिंडी आई हूँ, मैं आज मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी हम नहीं आपा जी हम नहीं छोड़ सकते इनको। कहने नहीं मैं तो उसको लेके जाऊँगी। और उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो बहुत जज्बाती हो गई कि मैं तो लेके जाऊँगी, मैंने खुद अकेले नहीं जाना। तो फिर उनका नहीं हम नहीं भेजने दे सकते। नहीं आप क्यों नहीं दे सकते, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनका नहीं फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो फिर। तो ये वहाँ पर उनको फिर बहुत हमने फिर मोहब्बत प्यार से उनको समझाया मनाया। कोट लखपत में उन्हें ऐसे ही करती थी जब भी आती थी। तो मैं जो बात आपको जो सवाल पूछा था आपने उसका जवाब दे रहा था कि फिर माएँ तो फिर आपको पता है कि वो ये अभी जब मैं कुर्बानी की बात कर रहा था कि वालदा साहब यहाँ पे आई तो कहने लगी मैं बस नवाज़ तुम्हें मिलने आई हूँ और बस मैं बस 2 हफ्ते रहूँगी फिर मैं चली जाऊँगी। तो लंदन में मेरा दिल नहीं लगता। तो 2 हफ्ते जब गुजर गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं हफ्ता और रहूँगी। फिर हफ्ता जब गुजर गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं 2-4 हफ्ते और रहूँगी। उनको मुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता था। बस वो 2-2 4-4 हफ्ते आगे करती चली गई। फिर वो बीच में जो है ना वो कोविड आ गया। फिर उनको हमने कहा कि अभी आप इधर ही रहें। फिर वो अपना कोविड के दौरान उनको कोविड नहीं हुआ लेकिन उसी में फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो मैंने ये कहा कि वो अपना घर वहाँ पे पाकिस्तान में छोड़कर यहाँ मुझे मिलने आई और जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। मैं उनके सराहने बैठा हुआ था जब वो सिसकियाँ ले रही थी और विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। ये बड़े जज्बाती लम्हात थे, उनको उन लम्हात को भी हम याद करते रहे। यहाँ पे मरियम जो ना वो उस वक्त तो यहाँ नहीं थी, मरियम तो पाकिस्तान में थी, लेकिन वो सारा किस्सा मरियम को हमने बताया। और यहाँ पे मेरे जद्दा में वालिद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको वहाँ फौत हो गए। हम उनको लहद में कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान भी ना जा सके। मैं वालदा साहबा फौत हुई, मैं उनके साथ पाकिस्तान नहीं जा सका। मेरी बेगम फौत हुई तो मुझे जेल में खबर मिल रही है। और फिर 3 दिनों के लिए हम अपना पेरोल पे बाहर आए। पेरोल के बाद फिर जेल वापस, मैं भी और मरियम भी। बेगम के मरने के बाद, इसकी वालदा के मरने के बाद फिर 2 दिनों के बाद जेल वापस। कुछ हद होती है, कोई लिमिट होती है। लेकिन आज मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि गलत काम हुआ किधर है और कौन सा गलत काम हुआ जिसके एवज में इतनी बड़ी सजाएं दी गई। तो ये बड़ी दुख देने वाली बात है कि हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि हमने किया क्या है। और फिर खुद जज लिख गया अपने फैसले में नैब का कि करप्शन का एलिमेंट कहीं नजर नहीं आया। अब मुझे बताएं कि उसमें जज कह रहा है कि करप्शन का कोई केस नहीं मिला, सजा किस बात की? फिर किस बात की? आज कोर्ट भी कह रही है कि एसेट्स, क्या नवाज शरीफ के एसेट्स पहले देखे गए हैं जो आप अपना केस बनाया उन पे? नैब के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब मुशर्रफ दौर में भी वो जुल्म नहीं हुआ। अब उनकी अपनी कुछ वीडियो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वो खरीदारी कर रहे हैं, कभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इस पे अब एक मतलब फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून को वही बूम तकरीबन अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। जाहिर है कि आपने अपना केस अल्लाह ताला पे छोड़ा था। अब जिनकी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या जो ब्लैकमेलिंग लोगों को कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या फिर छोड़ दिया जाएगा? देख ले, मैंने अभी कहा था मकाफात अमल
کی بات ہے. یہ سازش کرنے والا سب سے بڑا سازشی خود نکلا ہے. ہر چیز عیاں ہو رہی ہے, ایک ایک کرتوت قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آئندہ پتہ نہیں اور کیا کچھ آئے گا. ابھی جو آیا ہے پتہ نہیں وہ بھی اس کا کیا قوم کو جواب دے گا, کیا دے گا. آج قوم جاننا چاہتی ہے. میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی, لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گی, ہو سکا تو میں بھی بات کروں گا. کیا آخری سوال میاں صاحب, کیا ہم میاں محمد نواز شریف کو اگلے سال 2023 میں جب الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم پاکستان چوتھی مرتبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا وہ پاکستان جا کر انتخابی مہم کریں گے؟ اس کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو کیا کہیں؟ بس انشاءاللہ جی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ سر. لندن میں قائد پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی اہم گفتگو.